وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124 سے 127 آج 7واں حصہ ہے، 807 نمبر درس ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124، لفظی ترجمہ: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ایکم زادت ہو ہذہ ایمانا، کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا۔ فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان والے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ واما الذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے،
فزادتہم رجسن الی رجسہم، تو ان کے دلوں میں جو گندگی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں۔ اولا یرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ وہ ہر سال ایک یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وہم لا یذکرون ولا ہم یذکرون، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے، هل يراكم من أحد، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے، کیا کوئی تمہیں مسلمان دیکھ رہا ہے؟ ثم انصرفوا، پھر چل نکلتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم مضامین ہیں اور آج 7واں حصہ اس کا بیان ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی اس کا تمام بات چیت کا فائدہ تب ہوگا جب ہم ان آیات سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان آیات کو ہم اپنے اوپر فٹ کریں، دیکھیں کیا آیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں ہے، یا اس میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کا بھی تذکرہ ہے اور زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ تو اب ایمان والے جو ہیں، دیکھیں یہاں ایمان والوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان والے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اسی ایک علامت کو دیکھیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کے مطابق زندگی گزار کے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کا ایمان بھی زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، یہ میں بار بار آپ کو وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارے زبان پہ کلمہ ہے، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں یقین حاصل ہے دنیا پر۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی یہ زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، ہم کو دنیاوی مفادات، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ دنیاوی مفادات کے گرد گھوم رہی ہے، ہماری تمام زندگی، ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہے، ہم اور ہر شخص دیکھیں اپنے مفادات کا پابند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت کا بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ آخرت کی کمائی کی جگہ ہے، یعنی آپ نے آخرت کے لیے کمانا ہے۔ کبھی آپ نے دل کھول کے دیکھیں، دل کھول کے ہم استعمال کرتے ہیں پیسہ، یعنی پیسہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے جب ہمیں اپنے مفادات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، آپ کی برابر والی دکان جو ہے اس کی مالیت ایک بہت بڑا پلازا ہے، اس کی مالیت 20 کروڑ ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ 20 کروڑ کی مالیت ہے مارکیٹ ویلیو، اور وہ 10 کروڑ میں بک رہا ہے۔ آپ کے پاس 30 کروڑ ہیں، یعنی مثال کے طور پہ بینک میں پڑے ہوئے 30 کروڑ، تو آپ دوڑ کے جا کے بڑی خوشی سے اس سے سودا کر لیں گے اس کے مالک سے۔ 10 کروڑ ایک لمحے میں خرچ کر لینا یہ بڑی بات ہے، بظاہر بڑی بات ہے، لیکن ہم
وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں ظاہر کا فائدہ نظر آتا ہے. یعنی آپ کو مارکیٹ، یہ میں سمجھ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم خرچ کہاں کرتے ہیں، ہم اپنا وقت اور پیسہ کہاں پر خرچ کرتے ہیں. وہ دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں، ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں. مفادات، ہر شخص اپنے مفاد کا بندہ ہے. سارے آپ اولاد، بیوی، شوہر، ہم سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. شادی ہوتی ہے تو یہ مفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شرعی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ جب شادی کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں اکثر مائیں ایسی بہویں دیکھتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوں یا کماؤ پوت ہوں، مثال کے طور پہ عرض کروں، یا جو جن کے اچھے گھرانے میں رشتہ بڑی شوق سے کرتے ہیں، بڑی اس پہ، لیکن جو ایسا گھرانہ ہو یا غریب کی بیٹی ہو، یا تو آپ وہاں یعنی جاتے ہی نہیں ہیں، پہلے اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتے. تو یہ ساری چیزیں، ساری زندگی، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری زندگی ظاہری مفادات کے تابع ہے. ہم دوستیاں جو ہیں وہ پالتے ہیں ظاہری مفادات کے طریقے سے انسان، اور یہ مفادات کا یعنی مفادات کا اسیر ہے، اپنے ظاہری مفادات کا انسان اسیر ہے کہ اور یہ تمام یعنی شروع سے آخر تک یہی رویہ رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو پیغمبروں کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پیغمبروں کی جو مخالفت ہے وہاں کے امراء طبقے نے کی ہے، خوشحال طبقے نے کی ہے. اب ان کو اپنے مفاد عزیز تھے، پیغمبر کی بات ماننے میں ان کو حرج نظر آتا تھا، اور وہ بڑے تھے. یہ قرآن کی میں آیات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے پیغمبر کی بات کو، اب رؤسائے مکہ جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے پیروکار کون تھے؟ یہ پسا ہوا طبقہ، غلام، ادھر ادھر، یہ ابتدا میں تو سب یہی تھے. اور یا مدینے میں آپ دیکھ لیں، وہاں کا جو امیر بننے والا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا، اور جنگ بدر کے بعد وہ ایمان لائے، جب وہ مجبوراً ایمان لائے. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مجبوراً ایمان لائے، کیونکہ اس کا مفاد تھا کہ بھئی سارے لوگ تو چلے گئے، اب میں بھی مجبوراً جاؤں گا مسلمانوں کی. تو میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم یہ اونچلے، یعنی دیکھیں میں فرعون کی آپ کو مثال دے رہا تھا. فرعون، موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس تو اس نے ان کو حقیر جانا. الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا سنین وفعلت فعلتک الذی فعلت، یعنی مضمون کی تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا تم ہمارے گھر میں پلے بڑے نہیں؟ تو فرعون نے ان کو کم تر جانا. پھر پیغمبر کی دعوت تو یہ تھی کہ اللہ کی بندگی قبول کر لو، ایک اللہ کو مان لو، ایک معبود کو مان لو. تو اس نے نہیں مانا، کیونکہ اس کے مفاد کو ضرب پہنچتی تھی. آج بھی ہم میں سے ہر شخص فرعون صفت ہے، نفس ما کمتر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. مولانا روم کا وہ ہے شعر ہے. اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا. ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، فرق اتنا ہے. لیکن نفس، آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں. اکثر میرے جو بھائی ہیں، شوہر حضرات ہیں، بہنیں ہیں، وہ ناراض نہ ہوتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ، یعنی ایسے لوگ جو قرآن کے پڑھے لکھے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، دونوں جانتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ جو اپنی انا کوئی چھوڑنے کو تیار ہو،
بیوی ہمیشہ اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک رکھے گی، خوش ہوگی شوہر سے اپنی مرضی سے، وہ اپنے مفادات کی تابع ہے۔ شوہر خرچ کر رہا ہے، کپڑے دلا رہا ہے تو بس راضی خوشی ہے، تنگی ہو گئی تو منہ بسور لیتی ہے، کوئی بھی چیز کوئی کمی نظر آتی ہے شوہر میں تو بس وہ مایوسی ہو جاتی ہے، اور یا شوہر اسی طرح، بیوی اگر مثال کے طور پہ کوئی کمی نظر آتی ہے بیوی میں تو شوہر جو ہے وہ پھر وہ آپ جانتے ہیں، مطلب یہ تو گھر کا مسئلہ ہے، لیکن میں جو نقطہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے مفادات کا تابع ہے، اور وہ ظاہری مفادات ہیں۔ تو اس بات پہ آپ غور کریں نا، منافق کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری مفادات کا تابع ہوتا ہے، اور مومن وہ تو اخروی مفادات اور اللہ کی رضا کا پابند ہوتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو پوری کر کے خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں وہ تذکرہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں کہ جو جب وہ خرچ کرتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مجبوراً تو وہ تاوان تصور کرتے ہیں، فائدہ نہیں جانتے، تاوان سمجھتے ہیں، لو بھائی لے لو، مجبوراً دیتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں مجبوراً کرتے ہیں، نماز کو آتے ہیں ڈھیلے ڈالے، لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى۔ تو لیکن جو مومن ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ تبوک کا موقع تھا، حضرت ابوبکر صدیق گھر گئے اور سارا کچھ سامان جو تھا، اب سامان گھریلو ضرورت کا سامان تھا، جو بھی تھا، پلنگ تھے، بسترے تھے، کچھ چولہا تھا، کچھ یہ تھا وہ تھا، سارا سامان جھاڑو پھیر دی گھر میں اور خوش ہوئے اس پہ، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہوئے اس پہ۔ حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ حضور جو تھا وہ لے آئے۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ خوشی سے کہا، اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، حب دنیا، میں مضمون کو تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں، یہ جو 4 آیات ہیں اس کو میں سمیٹ رہا ہوں، آج 7واں حصہ ہم اس کا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں کہ ہم اس پر سوچیں۔ دیکھیں، اگر آپ نصیحت کے لیے آپ کی گفتگو نہیں سن رہے تو پھر کسی اور کہانی سنانے والے مبلغ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہانیاں سنائے گا، آپ کی دل لگی کرے گا کہ فکر مت کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تم جنتی ہو، جاؤ مزے سے جا کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ کہانیاں تو ہم بیان نہیں کرتے، ہم تو قرآن اور طریقہ رسول، بس یہ 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، اسی کی میں بات کرتا ہوں۔ اور آج میں مضمون سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ ایز اے ہول یہ 4 آیات کا یعنی مطالعہ کریں تو ان میں سے کوئی آیت بھی یعنی مومنوں کی تو ہم پہ فٹ ہی نہیں آتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہم مرتے ہیں۔ منافق اللہ کے احکامات کو من وعن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہیلے بہانے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری یہ انفرادی بھی یہی مسئلہ ہے اور قومی مسئلہ بھی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری زندگی ذاتی مفادات کے تابع ہے۔ یہ سب لوگ، میں خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان سب سے یہ مخاطب ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، مومن کی زندگی تو اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، اللہ کی رضا کو پوری کر کے مومن خوشی محسوس کرتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک غزوہ تھا، غزوہ احد تھا یا بدر تھا، ایک صحابی زخموں تیر لگ گیا، زخموں کی تاب نہ لا کے گر گیا،
اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اپنے آپ کو اس نے گھسیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچا دیا، اور کیا جملے کہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ آپ اپنا سب کچھ وار کر دیں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور پھر خوشی محسوس کریں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی جو آیت، میں 124 نمبر کی آیت پڑھ رہا ہوں، کہ قرآن کی آیت تو جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، یعنی یہ تو جہاد کے بارے میں ہے کہ آپ کوشش کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ تو آیات قرآنی تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان کو کھپاؤ کھپاؤ کھپاؤ۔ تو اس پہ مومن جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور کھپاتے ہیں۔ یہ چیز تو ہم میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہم تو مرتے ہیں۔ میں اس کے علاوہ کوئی مناسب لفظ مجھے مل نہیں رہا۔ اللہ کے حکم کی اطاعت اور رسول کی پیروی جب کی بات آتی ہے تو ہمیں موت آتی ہے۔ اور یہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے، قرآن پاک کی ہے، کہ جب قتال کا حکم آتا ہے، مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ ینظرون الیک کا نظر المخشی من الموت، او کما قال، ایسی آیت کہ جب فقالوا ربنا لولا کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، ایسے لوگ جو تھے ان پہ جب قتال کا حکم آیا تو ان کے چہروں پہ مردنی چھا گئی، جیسے کہ موت کی غشی ان پر طاری ہوگی۔ یہ میرے جو الفاظ ہیں نا، موت آتی ہے، تو یہ اسی طریقے سے قرآن میں ہے یہ بات، الحمدللہ کہ میں قرآن کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ پھر وہ کہتے ہیں جب قتال کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ربنا لولا اخرتنا الی اجل قریب لما کتبت علینا القتال، اے اللہ تعالیٰ کیوں آپ نے ہم پہ قتال کو لازم کر دیا، کچھ تھوڑی اور مہلت دے دیتے۔ تو ہمیں موت آتی ہے، اور یہ بڑا سخت لفظ ہے، میں پورے ہوش سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں موت آتی ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، معاملہ مشکل ہو جاتا ہے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات مناسب نہیں ہے، جو بات ہم سوچتے ہیں کہتے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم خوشی محسوس کریں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ بہرحال تھوڑا سا میں یہ ساری آیات جو ہیں لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں۔ اور یہ جب 4 آیاتیں میں پڑھ رہا ہوں نا لفظی ترجمہ، ہر آیت کو دیکھیں کہ یہ آیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی آیات قرآنی پڑھنے سے ہمارا ایمان میں زیادتی نہیں آتی۔ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پورا تراویح میں آپ پورا قرآن سن لیتے ہیں، آپ کے دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایمان میں تو ہم دیکھیں ہمارا معاملہ تو کچھ مزید، وہ تو عرب تھے، قرآن نازل ہوتا وہ سمجھتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن چونکہ دل میں ان کا ایمان نہیں تھا تو ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا۔ جو ایمان والے تھے، تو ہمارا اس آیت میں آپ اپنا یہ مسئلہ دیکھیں کہ ان کا ایمان نہیں بڑھتا تھا، اگرچہ وہ سمجھ جاتے تھے، لیکن ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ یہ بات بھی ذرا سوچیں۔ مجھ سے یہ نقطہ رہ گیا تھا، میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم تو قرآن فہمی میں ہماری کیا دلچسپی ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ نو، زیرو۔ قرآن فہمی تو ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے۔
پھر ہم خود بھی نہیں چاہتے، پھر ہمارے بچے اگر اس طرف مائل ہوں تو ہم موت سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو پھر بگڑ جائے گا، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسا ہیں بعض والد، اکثر والدین ایسے ہیں۔ دیکھیں ہم خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بچہ انگریزی فرفر لہجہ، انگریزی لہجے میں بعض اسکول ایسے ہوتے ہیں جو لہجوں کی بھی تربیت کرتے ہیں انگلش میں، بعض یعنی بچے آپ کے انگلش میں بات کر رہے ہیں، بعض اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انگلش میں ہی بات کرتے ہیں، بولتے یعنی تربیت دیتے ہیں نا، تو ہم والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو یار یہ تو نمبر 1 لیڈر بن جائے گا دنیا کا، اور شیطان کا چیلا بن گیا ہے، اب یہ دنیا کا لیڈر بن جائے گا میرا بچہ۔ یہ میں افسوس سے ایسے بات کرتا ہوں، بہرحال وہ تو ہمارا ہے ہی، سسٹم ہی سارا یہ ہے، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو باہر ایمان بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سمجھتے نہیں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اس کی روح کو جانتے ہیں اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی منزل تو اللہ ہوتی ہے، ان کی مال و جان تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ سے انہوں نے سودا کیا ہوتا ہے، اور سودا یعنی وعدہ پورا کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو حکم آتا ہے سمعنا و اطعنا وقالوا سمعنا و اطعنا۔ بہرحال وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، دنیا کی محبت میں نے آپ کو بتائی، یعنی سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک مرض ہے دنیا کی محبت۔ دیکھیں 2 محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ اگر آپ خود دیکھ لیں، آپ کا دل دنیا پر آیا ہوا ہے، دنیا کے فائدہ اور نقصان میں آپ خوشی یا غم محسوس کرتے ہیں، تو آپ دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ تو اب آپ کے دل میں ایک گندگی ہے دنیا کی محبت کی۔ جب کوئی قرآن یا اللہ کی بات کرتا ہے تو اس سے آپ کا انکار بڑھ جاتا ہے، ناپاکی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے انکار کیا بھائی، آپ کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور کوئی اللہ کی طرف بلائے آپ تو انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ زبان سے نہ کریں، لیکن عملی طور پہ تو ہم انکار کرتے ہیں نا۔ تو وہ انکار جو ہے وہ گندگی بڑھ جاتی ہے، اور کفر کی حالت میں یہ شخص مرتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے۔ لیکن ہم تو قرآن کو تو کیا اہمیت دیں، ہم کافر مرے مسلمان مرے ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، دنیا کی بس۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، یعنی ان کو مواقع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں توبہ کے مواقع دیتا ہوں کہ تم رجوع کر لو، توبہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے سارے مسلمان توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں اور نصیحت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم پھرے ہوئے ہیں، اس بات کو نوٹ کر لیں، ہم دین اسلام سے پھر گئے ہیں۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، رسول کی اطاعت کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اس سے ہم یکسر پھر چکے ہیں۔ ہمارا ایک نعرہ ہے، دنیا اور دنیا، ختم بات۔ سمجھ سے کام نہیں لیتے، بأنہم قوم لا یفقہون۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے 4 آیات کا مطالعہ 7 حصوں میں مکمل کیا، اور میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ ترجمہ سنا دیں آج، کیونکہ تلاوت ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑھا، اس صورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھایا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے دلوں میں جو گندگی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا وہ نہیں دیکھتے، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، پھر ثم لا يتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وہم لا یذکرون، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، مجلس میں تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اکھیوں سے، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے؟ اگر نہیں تو چل پڑتے ہیں، مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.